چونکہ ظاہر ہے پنجاب کی سیاست میں قاف لیگ کا بھی ایک بڑا سٹیک ہوتا ہے، تو میاں صاحب کی واپسی کو آپ لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ان کی صحت کے مسائل ہیں، لیکن مسلم لیگ نون اس وقت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ چوتھے وزیر اعظم پاکستان کے وہی ہیں، پاکستان کے اچھے دن 21 اکتوبر سے شروع ہونے جا رہے ہیں، اور یہ جو بھی اس وقت مسائل ہیں مہنگائی کے، معیشت کے، لا اینڈ آرڈر کے، ماضی میں میاں صاحب یہ سب بہتر کر چکے ہیں اور ایک بار پھر وہ کرنے چاہ رہے ہیں. کیا سمجھتی ہیں آپ، واقعی ایسا ہو پائے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ. میرے خیال سے اگر ان کی صحت، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اور اگر ان کی صحت اجازت دیتی ہے تو پھر ان کو پاکستان آنا چاہیے، اور یہ ان کا اپنا ڈیسیجن ہوگا کہ وہ ان کو پاکستان آنا ہے یا نہیں آنا. کیونکہ جس طرح ان کی جو لیٹ وائف ہیں بیگم کلثوم نواز، جس طریقے سے ان کی بیماری کا، جو کہ شدید بیمار تھی، ان کا جس طرح پی ٹی آئی کے دور میں مذاق اڑایا گیا، پھر آخر کار ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو میرے خیال سے جو بیماری ہے اس کو ایک سیریس چیز ہے، اور اگر کوئی اس قسم کے رپورٹس جو ہیں وہ ان کے ڈاکٹر کی طرف سے جمع ہوئی ہیں تو میرے خیال سے ان کو یہ دیکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اور تمام مریضوں کو جو ہے وہ شفا دے. تو یہ ان کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو آنا ہے یا نہیں آنا. بہتر تو یہی ہوگا، ہم تو یہی چاہیں گے کہ وہ پاکستان آئیں، یہاں پر اپنی پالیٹکس جو ہے وہ دوبارہ شروع کریں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بہتر ان کے دور میں بہتری تھی، تو یقیناً پی ٹی آئی کے دور سے پہلے تو ان کے دور میں یقیناً بہت بہتری تھی، کیونکہ جب پی ٹی آئی کا فتنہ جو ہے وہ 2011 میں نمودار ہوا تو تب سے جو ہے ہم نے پاکستان میں صرف افراتفری ہی دیکھی ہے، انتشار ہی دیکھا ہے. اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان پولیٹیکل جو ہے وہ اسٹینڈ آف تو ہوتا تھا، لیکن وہ ایک نارمل پولیٹیکل ماحول میں ہوتا تھا. لیکن جو پی ٹی آئی کے دور میں ہوا وہ ایک اور قسم کا، ایک نارمل قسم کا فینومینن نہیں تھا. تو وہ یقیناً وہ فینومینن اشارہ کرتے تھے حکیم سعید صاحب، جس کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ یہودی لابی نے ان کو ایک خاص مقصد کے لیے لانچ کیا تھا. تو وہ جو ان کے مقاصد تھے وہ انہوں نے اقتدار میں آ کر واپس پورے کیے، اور خیبر پختونخوا گئے تو 10 سال میں اس کو ڈیفالٹ پہ لے کر آ گئے. کیونکہ میں خیبر پختونخوا سے بلانگ کرتی ہوں، تو وہاں پہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے پیسے نہیں تھے خزانے میں. جب ان کا 10 سال کا اقتدار ختم ہوا، پینشن کے پیسے نہیں تھے. اور جو بٹاگرام میں آپ نے انسیڈنٹ دیکھا، بٹاگرام میں آپ نے دیکھا کہ اب تک جو ہے وہ بچے اور خواتین رسیوں کی مدد سے دریا کو کراس کرتے ہیں. حالانکہ انہوں نے اتنے قرضے لیے خیبر پختونخوا میں اپنے 10 سال حکومت میں، کہ جب یہ حکومت میں آئے تو 97 ارب روپے ان کا قرضہ تھا خیبر پختونخوا کا، لیکن جب انہوں نے حکومت ختم کی تو اس وقت 1000 ارب روپے سے زیادہ مقروض تھا. اور خیبر پختونخوا شری لنکا بن چکا تھا، کوئی اس کو مزید قرضہ نہیں دے رہا تھا. اور حال یہ ہے کہ اب تک لوگ رسیوں کے ذریعے سے دریا کراس کر رہے ہیں. اور جو الائی میں آپ نے ہسپتال دیکھا ہے وہ ایک مٹی کا کمرہ بنا ہوا ہے، اس کے نام پر ہسپتال ہے. تو لیکن عائشہ صاحبہ، یہ وہی خیبر پختونخوا تھا نا جس نے صرف 2013 میں نہیں، پھر 2018 میں بھی پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا، اور پہلے سے زیادہ ووٹ دیا، جبکہ خیبر پختونخوا کی یہ تاریخ نہیں رہی کہ وہ ایک ہی جماعت کو 2 بار منتخب کرے. 2018 میں الیکشنز میں کیا ہوا، کس طریقے سے منورنگ ہوئی، کس طریقے سے پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی، وہ پوری قوم کو معلوم ہے. اور کیونکہ اس میں ایک بہت بڑی ایک طریقے سے ایک دھوکہ کیا گیا قوم کے ساتھ، اور عوام کے جو ووٹس ہیں اس کی سینکٹیٹی کو اس کا تحفظ نہیں کیا گیا. تو ورنہ تو کیونکہ میں نے تو اس سے پہلے جو ہے وہ پارٹی چھوڑ دی تھی، وہ اس لیے کیونکہ مجھے تو خیبر پختونخوا میں حالات نظر آ رہے تھے، نہ 1 ارب درخت لگے، نہ جو ہے وہ 350 ڈیم بنے، کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن جو 2018 میں جو دوبارہ ان کو مرکز میں حکومت میں لایا گیا، تو مرکز میں حکومت میں 4 سالوں میں وہ پاکستان کو ڈیفالٹ تک لے آئے. تو ہم نے ڈیفالٹ کا جو عائشہ صاحبہ، یہ 2018 کی شفافیت پر بہت سارے سوالات نہ صرف آپ کو بلکہ اور بھی بہت سارے لوگوں ہیں. ہم اب 2024 میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں کتنے شفاف ہوں گے، اس پر بھی میں سوال آپ کی طرف واپس لے کر آتا ہوں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.